اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. کہ ہر انسان کو اصل یہ ہے کہ ہر انسان کو دفن ہونا چاہیے. اصل یہ ہے کہ ہر انسان کو دفن ہونا چاہیے. کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مردے کو دفن نہ کرے بلکہ اپنے سامنے ایسے کسی بھی حالت میں رکھے نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں فرائض میں داخل ہے بلکہ فرض کفایہ میں کفن اور دفن اور نماز جنازہ کا معاملہ بھی فرض کفایہ میں ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر کے دبوچنے کا. کس کا؟ قبر کے دبوچنے کا. یعنی ہر انسان کو قبر دبوچتی ہے. غیبیات اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے حواس خمسہ سے اسے معلوم نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز معلوم کرنے کا 5 ذریعہ دیا ہے. یا تو وہ دیکھ کر کے معلوم کرے گا, یا تو سونگھ کر کے معلوم کرے گا, یا تو چکھ کر کے معلوم کرے گا, یا تو چھو کر کے معلوم کرے گا, یا تو سن کر کے معلوم کرے گا. یہ 5 ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی چیز کو معلوم کر لیتا ہے. جیسے کہ آپ بھائیوں کو بتایا گیا تھا کہ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو ہوگی. اس کے لیے ہم نے بہت سے بھائیوں کو دعوت دی تھی اور ان بھائیوں کو بھی دعوت دی تھی کہ جن کے متعلق یہ آج کا درس ہے. ابھی تک ہمارے وہ بھائی آئے تو نہیں ہیں لیکن ہمیں حسن ظن ہے کہ تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ بات کہی تھی قال فبما اغویتنی, کہ شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے ان انسانوں کی وجہ سے, حضرت آدم کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں جو صراط مستقیم ہے اس کے اور اس انسان کے درمیان میں بیٹھوں گا اور ضرور بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور پھر کیا ہوگا کہ میں ان کے سامنے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا, ضرور آؤں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ چند منٹ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ بھائی سارے آ جائیں. تو اگر اس آیت کو ہم دیکھیں اور دور حاضر میں جو آج لوگوں کی حالت ہے تو حقیقت یہی ہے کہ اکثریت وہ اللہ کے شکر کرنے والوں میں سے نہیں ہے. غیر مسلم وہ تو ویسے ہی نکل گئے. مسلمان ان کی اکثریت بھی اس وقت ایسے ایسے اعمال کر رہی ہے کہ جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جس میں سے ایک مرحلہ ابھی کل پرسوں گزرا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسی کیسی بدعات اور خرافات ہوئی ہیں اور یہ بدعات اور خرافات ترقی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس
قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یقین جانیے کہ ڈر لگتا ہے، ہم خوف زدہ ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں کہ جس طرح یہ بدعات اور خرافات بڑھ رہی ہیں کہیں وہ بھی اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پورا ملک، پورا میڈیا، ہر چیز میں یہ چیز عام ہو چکی ہے، بلکہ ہمارے وہ لوگ جو اہل توحید ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے کہ ان کے بچے بھی اپنے بڑوں سے پیسے مانگتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں پیسے دیں، ہم نے جھنڈیاں لا کر لگانی ہیں، ہم نے لائٹیں گھر میں لا کر لگانی ہیں۔ اس حد تک اثر ان حالات میں علماء حق کی یقیناً ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز میں عرض کروں گا بھائیو، وہ یہ کہ شیطان جس طرح انسانوں پر حملے کر رہا ہے، لوگوں کو دین حق سے دور کر رہا ہے اور فتنے تیزی سے پھیل رہے ہیں، ان حالات میں آپ ہمارے دوست، احباب اور ساتھی ایسے لوگوں سے جڑیں، ایسے علماء کے ساتھ جڑیں، ایسی علمی محفلوں کے ساتھ جڑیں کہ جہاں پر آپ کو دین حق ملے اور آپ ایسے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ فتنے نئے نئے رنگ کے، نئی نئی شکلوں میں، نئے نئے انداز کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ الحمدللہ یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ سامنے آئے، کوئی فتنہ نظر آئے، اس کے سدباب کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے سامنے رکاوٹ بننے کے لیے ہم اپنے بڑے علماء کرام ان کو دعوت دیں، وہ یہاں تشریف لائیں اور ہم تمام مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں۔ اس حوالے سے کہ تھوڑا بہت جو ہمیں علم ہوتا ہے ہم بھی اس پر بات کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوتی اس کے لیے ہم بڑے علماء سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگ دیے ہیں، ایسے علماء دیے ہیں، ایسے راسخ العلم بزرگ دیے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم مسئلے کے لیے ہم نے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ ایک اہم مسئلے کے لیے آج ہم نے انہیں دعوت دی۔ وہ اہم مسئلہ عذاب قبر کے حوالے سے ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اشکالات پیدا کیے گئے، کچھ اوراق یہاں تقسیم کیے گئے۔ اس کے بارے میں بہت سے ہمارے دوست اور ساتھی درسوں میں یہاں آنے والے بھی اور خود بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحب علم ہیں، ان بھائیوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ بھی ان چیزوں کو پڑھ کے اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ایسے فتنوں کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس ہمارے بزرگ موجود ہیں، انہیں دعوت دی جائے، وہ یہاں تشریف لائیں اور اس موضوع پر گفتگو فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ شیخ صاحب کو جب میں نے یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آج وہ تشریف لائے ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلہ کے اوپر وضاحت فرمائیں، اور تمام بھائیوں سے میری درخواست ہے پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں۔ کوئی بھائی بھی اس کا ٹیلی فون اگر اس کی گھنٹی اگر آن ہے تو اس کو وہ آف کر لے، توجہ کے ساتھ درس سنیں۔ گفتگو بڑی اہم ہے، موضوع بڑا اہم ہے، ایک ایک بات کو توجہ سے سنیے اور تعصب کی اینک ذرا اتار کر سنیے۔ بات تبھی سمجھ آتی ہے جب بندہ تعصب سے بالا ہو کر سنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی راہ دکھلائی، صراط مستقیم، جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کی تکمیل کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے اس کے 4 اجزاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 4 چیزوں پر مشتمل ہیں: عقائد پر، اعمال پر، عبادات پر، عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر اور اخلاقیات. یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ کی تعلیم کا مجموعہ ہیں. لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی سکھلایا. عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے آپ نے وہ بھی لوگوں کو بتایا. ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کیسا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا. اور خود انسان اپنا اخلاق، اپنا تزکیہ کیسے کرے آپ نے اس کی بھی تعلیم دے دی. یہ ہمارے دین کا 4 حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی جو باتیں امت کو بتلائی ہیں ان میں سے زیادہ تر باتیں بلکہ زیادہ حصہ وہ غیبیات پر مشتمل ہیں. غیبیات اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے حواس 5 سے اسے معلوم نہیں کر سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز معلوم کرنے کا 5 ذریعہ دیا. یا تو وہ دیکھ کر کے معلوم کرے گا، یا تو سونگھ کر کے معلوم کرے گا، یا تو چکھ کر کے معلوم کرے گا، یا تو چھو کر کے معلوم کرے گا، یا تو سن کر کے معلوم کرے گا. یہ 5 ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی چیز کو معلوم کر لیتا ہے. لیکن غیبیات جب علماء کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے وہ معلوم نہ کر سکے الا یہ کہ الہی تعلیم اسے مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس طریقے سے آپ کے سے پہلے جو دوسرے نبی ہیں جو تعلیمات لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو آخرت میں اسے دوبارہ زندہ کرنا ہے یا انسان کے اس دنیا میں سے آنے سے پہلے کے جو مراحل ہے، یہ ساری چیز غیبیات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ غیبیات پر بھی مشتمل ہے. اسی لیے قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ البقرہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور مومن بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. حضرت
موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جس کا ذکر قرآن مجید میں تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے، ان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ۔ تو غیب پر ایمان لے آنا اور غیب کو ماننا یہ اسلامی تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور ہمارے عقائد کی بہت ساری چیزیں کس پر مشتمل ہیں؟ غیب پر۔ انہی غیبیات میں سے جس چیز کی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے یا جو عقیدہ ہمیں آپ کو بتایا ہے وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے، وہ عقیدہ آخرت سے متعلق ہے۔ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بہت ہی مختلف ہے، کئی اعتبار سے مختلف ہے، حتیٰ کہ ایک اعتبار سے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا یہ جسم ہے اس دنیا میں ہے، اگر اس جسم کو آپ اس کے کپڑوں سے عاری کر کے کسی چٹیل میدان میں جہاں خط مستقیم کے اوپر سورج ہوتا ہے اگر آپ اسے چند گھنٹے کھڑے کر دیں تو اس کی حالت بدل جائے گی، بلکہ اگر کمزور دنیا کا انسان ہے تو اسے مختلف امراض کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے کہ وہ مر بھی جائے گا۔ لیکن یہی جسم جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، لیکن یہ جسم اپنی حالت پر باقی رہے گا، نہ اسے ضربہ شمسیہ ہوگا، نہ اسے کوئی لو لگے گی، نہ اور کوئی صورتحال پیش آئے گی۔ تو آخرت کی کیفیت دنیا کی کیفیت سے یکسر مختلف ہے۔ آخرت کا علم، جب آخرت پر ایمان لانا جب علماء بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے موت سے لے کر کے جنت اور جہنم تک پہنچنے کا مرحلہ۔ یہ ساری چیزیں کس میں داخل ہیں؟ آخرت میں، یعنی موت کے واقع ہونے سے لے کر کے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بعد جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ لے گا، یہ پورا مرحلہ کیا ہے؟ آخرت کا ہے۔ اور اس آخرت کو علماء نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر ہے، اور ایک عالم جنت اور نار۔ ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر ہے، اور تیسرا عالم جنت اور جہنم ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں کس کے؟ آخرت کے۔ عام طور پر علماء انسان کو یا اس کے ساتھ جو معاملات پیش آنے والے ہیں 3 دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور تیسرا عالم آخرت ہے، عالم حشر اور نشر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں آخرت پر بھی ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان لے آنے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ موت کے بعد انسان کو کیا مرحلے پیش آنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم لوگوں کو دی ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کی تعلیم میں شروع ہی سے لے کر ابھی نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ایمان لانے کی دعوت ضرور دی ہے۔ آپ عمومی طور پر مکی صورتیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی آپ دیکھ لیں، عام طور پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان دنوں میں آخرت پر ایمان لانے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص علم غیب ہے، یہ خاص علم غیب ہے جسے انسان اپنی عقل سے، جسے انسان اپنے کانوں سے، جسے انسان اپنی آنکھوں سے، جسے انسان چھو کر کے معلوم نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے اوپر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تعلیم لوگوں کو دی، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ موت کے بعد سے لے کر کے حشر تک اور اس کے بعد کا ہی مرحلہ۔ موت کے بعد انسان کے اوپر کیا مراحل پیش آنے والے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ انسان کے اوپر کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ قبر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو مختلف تعلیمات دی اور مختلف انداز میں آپ نے اس کو بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے ساتھیوں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کا علماء اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی وجہ سے کہ ہر انسان کو اصل یہ ہے کہ ہر انسان کو دفن ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان کو دفن ہونا چاہیے۔ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے
کہ اپنے مردے کو دفن نہ کرے بلکہ اپنے سامنے ایسے کسی بھی حالت میں رکھے نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں فرائض میں داخل ہے بلکہ فرض کفایہ میں کفن اور دفن اور نماز جنازہ کا معاملہ بھی فرض کفایہ میں ہے. یعنی اگر لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ گنہگار ہوں گے. تو ہر انسان کو اصل یہ ہے کہ دفن ہونا اسے قبر میں جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مستثنیات بھی ہو سکتی ہیں. میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بعد میں دیکھیں. تو قبر کا جو مرحلہ ہے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کا خلاصہ ہے کہ ہر انسان کو دفن ہونا، اور ہر انسان کے ساتھ قبر کے اندر جو مراحل پیش آنے والے ہیں، سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قبر کے دبوچنے کا. کس کا؟ قبر کے دبوچنے کا. یعنی ہر انسان کو قبر دبوچتی ہے، نیک ہے یا صالح ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بہت ہی پیارے صحابی جن کے وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا. کتنا؟ 70,000 فرشتوں کو بھیجا. بلکہ صحابہ کرام جب ان کے جنازے کو لے کر کے جا رہے تھے تو ان کے جنازہ تھوڑا سا ہلکا لگا. منافقین نے کہا کہ یہ دیکھنے میں کیسا موٹا تگڑا آدمی ہے، لیکن اس کی لاش کو اٹھاؤ تو کتنی ہلکی محسوس ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ انہیں فرشتے بھی کندھا دے رہے تھے. ان کی قبر کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اچانک آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نیک اور صالح، کیا فرمایا؟ اس صالح بندے کی قبر اس طریقے سے تنگ ہو گئی ہیں کہ ان کی ایک ہڈیاں دوسرے میں جا کر کے اس طریقے سے مل گئی. اور آپ نے فرمایا اگر قبر کے دبوچنے سے کسی کو نجات ملتی تو وہ کون ہوتا؟ یہ سالم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو سب سے پہلا مرحلہ قبر کے اندر کیا ہے؟ دبوچنے کا پیش آنے والا ہے. دوسرا مرحلہ قبر کے اندر جو پیش آنے والا ہے وہ فتنے کا ہے. وہ کس کا ہے؟ فتنے کا ہے. فتنہ جب علماء کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو دفن کر کے لوگ فارغ ہوتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے نہایت ہی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، تمام صحیح حدیث کا خلاصہ میں حوالے دے کر کے اپنے موضوع کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے اور کچھ کہنا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ جو اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ فتنے کا ہے. فتنہ یعنی جب قبر میں دفن ہو کر کے مردے کو فارغ ہوتے ہیں اور لوگ وہاں سے واپس جاتے ہیں تو وہاں پر 2 فرشتے آتے ہیں. ایک فرشتہ اسے جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ فرشتے اس قدر ڈراؤنی شکل میں رہا کرتے تھے اور ایسے خطرناک اسلحہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے کہ اگر انسان کی اللہ تبارک و تعالی مدد نہ کرے تو وہ گھبرا جائے. اسی لیے ایسے موقع سے متعلق قرآن مجید کی آیت سورہ ابراہیم کی نازل ہوئی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں حضرت براء بن عازب وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو قول ثابت پر جمع دیتا ہے وہاں پر، یعنی ان کے دل کو قوت دیتا ہے، انہیں یہ ہمت دیتا ہے کہ ایسے ڈراؤنے وقت میں بھی وہ ثابت قدم رہ جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا مرحلہ کیا ہے ساتھیوں؟ قبر کے فتنے کا ہے. تیسرا مرحلہ قبر کے عذاب کا ہے. تیسرا مرحلہ قبر کے عذاب کا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جو فرشتے آتے ہیں اگر انسان ان کی باتوں کا صحیح جواب دے دے، یا کہیے تیسرا مرحلہ سوال اور جواب کا ہے، یعنی وہ فرشتے اس سے کچھ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے. اور چوتھا مرحلہ عذاب کا آتا ہے
اگر انسان اپنے سوال اور جواب میں ثابت قدم رہ گیا اور صحیح جواب دے دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ اور تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں منکر نکیر کے آمد پر ثابت قدم رکھے اور ان کے باتوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کسی انسان کی اپنی بہادری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر انسان ثابت قدم رہ جاتا ہے تو اس کے لیے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے وہ آرام کی جگہ رہتی ہے۔ اور اگر جواب صحیح طور پر نہیں دے سکا تو اس کے اوپر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں، اسے مارا بھی جاتا ہے، اس کے لیے قبر کی طرف سے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بچھو اور سانپ بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس وقت عذاب قبر کی نوعیت یا عذاب قبر سے کیسے بچا جائے یا وہ کون کون سے کام ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں، میں اس سے تعارف نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان ثابت قدم نہیں رہ گیا تو اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق، ذرا غور سے سنیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ متفقہ طور پر صرف امام ابن حزم رحمہ اللہ یا ابن حبیرہ جنہیں عالم کہا جائے صرف ان دو عالموں کا ہمیں نام ملا ہے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ عذاب صرف روح پر ہوتا ہے، جسم کے اوپر نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے جسم پر جو عذاب ہوتا ہے قبر میں، وہ جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے جو مرحلہ رکھا سوال کرنے کا، جواب دینے کا، بیٹھانے کا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تفصیل تھوڑی سی آگے آتی ہے۔ لیکن ساتھیوں، ہمیں اس سے پہلے چند چیزوں کا مفہوم متعین کر لینا چاہیے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آج میرا درس مرتب نہیں ہے، میرا درس آج مرتب نہیں ہے، چند بکھری باتیں ہیں، اور اگر کسی بھائی کو کوئی سوال رہے تو بعد میں کر سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز میں آپ کے سامنے جس کی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں کو شبہ ہوتا ہے، یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ قبر کا اور برزخ کا معنی کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں، قبر کس کو کہتے ہیں اور برزخ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، برزخ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، احادیث میں وارد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن برزخ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے؟ لغت میں برزخ اصل میں یہ بن کر کے آیا ہے پردہ سے۔ کس سے بدلا ہوا ہے یہ؟ پردہ سے۔ پردہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس طرف کی چیز اور اس طرف چیز دونوں درمیان میں پردہ ہو جائے تو کیا ہے؟ نہ یہ دکھے نہ، البتہ یہ رہتا ہے کہ ان دونوں کا درمیان میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، ورنہ دیوار کھڑی پردہ نہ رکھا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں گے، برزخ کیا ہے؟ پردہ اصل۔ اسی لیے دو چیزوں کے درمیان میں حائل چیز کو کیا کہتے ہیں؟ پردہ کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم پردہ شرعی اصطلاح میں بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں حائل جو وقت ہے، حائل جو زمانہ ہے، دیکھیں، حائل جو وقت ہے، حائل جو زمانہ ہے، یہی برزخ۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، گویا موت سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے تک کا مرحلہ کیا کہلاتا ہے؟ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ میں قبر بھی ہے، برزخ میں اور بھی چیزیں داخل ہیں۔ تو یہ برزخ، یہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ برزخ کوئی جگہ نہیں ہے، برزخ کوئی مقام نہیں۔ برزخ کیا ہے؟ ایک وقت۔ برزخ کیا ہے؟ ایک وقت ہے جو کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ موت سے لے کر، قبر میں نہ جائیے ابھی نہیں، موت سے لے کر کے کہاں تک کا ہے؟ سور پھونکنے تک کا۔ اور وہ بھی سور کب؟ جب اٹھایا جائے گا انسان کو، تب اس لیے کہ سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 بار پھونکا جائے گا۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ کیا ہیں؟ فنا ہو جائیں گے۔ ابھی اگرچہ قبر کا مرحلہ ختم ہو جائے گا لیکن برزخ کا مرحلہ نہیں ختم ہوا۔ اگرچہ قبر کا مرحلہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی،
قبر اپنی فی الحال باقی نہیں رہے گی، یہ زمین کیا ہے، تہس نہس ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ ہوگا جبکہ عذاب قبر کا بند ہو جائے گا۔ یہ مرحلہ کب ہوگا؟ عذاب قبر پھر اس لیے کہ زمین زمین نہیں رہ گئی، قبر قبر نہیں رہے گی، سور پھونک دیا گیا، سارے لوگ مر گئے، تو اب کیا؟ عذاب قبر کا مرحلہ ختم ہو گیا۔ تو لیکن ابھی برزخ کا مرحلہ نہیں، برزخ کا مرحلہ باقی ہے۔ کب؟ 40 کے بعد 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، 40 صدیاں ہیں، اللہ اعلم، کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں صرف کتنا وارد ہے؟ 40۔ نہ 40 دن کی، نہ 40 ہفتے کی، نہ 40 مہینے کی، نہ 40 سال کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت میں 40 سال کا ذکر ہے، اللہ اعلم، ہم اس پر یقین کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد صحیح حدیثوں پر رکھی ہے، ضعیف حدیثوں پر نہیں رکھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب برزخ کیا ہے؟ موت سے لے کر کے وہ سور جب لوگوں کو زندہ ہونے کے لیے اللہ کے سامنے حاضری کے لیے پھونکا جائے گا، یہ مرحلہ کیا کہلاتا ہے؟ برزخ کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ نہیں کہا جسے سور پھونکا جائے گا، کیا کہا؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے بعد یعنی موت کے بعد، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب انسان کو موت آتی ہے ظالم کو تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے پچھلی زندگی میں دوبارہ لوٹا دے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ نہیں، یہ تو ان کے کہنے کی بات ہے، اب ان کے برزخ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ مرحلہ کب تک رہے گا؟ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک کہ دوبارہ ان کو اٹھایا نہ جائے۔ اب سمجھ گئے نا برزخ کا معنی؟ یعنی برزخ کوئی جگہ نہیں، برزخ ایک وقت ہے جو موت سے لے کر کہاں تک ہے؟ کون سا سور؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری۔ اور دوسرا لفظ ساتھیوں قبر ہے۔ قبر کے لغت میں اسمانہ آتے ہیں پوشیدہ اور نچلی زمین، پوشیدہ چیز اور نچلی زمین کے، یہ کیا آتا ہے؟ یہ قبر کا گڑھے کے معنی کیا آتے ہیں؟ قبر کے آتے ہیں، یہ لغت کے اندر۔ اور یہیں سے شریعت میں قبر ماخوذ ہے۔ ظاہر بات ہے قبر میں لاش چھپی ہوتی ہے، قبر میں لاش چھپی ہوتی ہے اور نچلی جگہ میں ہوتی ہے، نچلی جگہ میں ہوتی ہے۔ یہ قبر کا معنی ہے لغت کے اندر اور شریعت کے اندر۔ اور قبر سے مراد حدیث کے لحاظ سے اور قرآن مجید کے لحاظ سے، قرآن اور حدیث کے لحاظ سے وہ گڑھا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، وہ گڑھا ہے، اصل یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معنی سے خطاب کیا ہے مسلمانوں کو۔ اور میرا ساتھیوں دعویٰ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں قبر کا استعمال نہیں، قبر کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور معنی میں نہیں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں قبر بولا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ زمینی گڑھا ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس موقع سے بخاری شریف کے اندر بھی اس کی تفسیر موجود ہے، اس موقع پر جس موقع پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا انتقال ہوا، اس کا انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرا باپ مجرم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ اپنا پیراہن مبارک دے دیجئے کہ اس میں وہ سے باقی محبت، ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا، ظاہر میں نماز پڑھتا تھا، محبت تھی، اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے صرف اپنا پیراہن مبارک ہی نہیں دیا بلکہ اس کے جنازے میں اپنے دستے مبارک سے اسے قبر میں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقوں میں سے جس کا انتقال ہو جائے
آپ ہرگز ان کی نماز نہ پڑھیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, ہرگز نہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور آپ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہو. ذرا بتائیے یہ کس سے اشارہ ہے؟ عالم برزخ سے, وہاں جو قبر زمین میں ہوئی جی, وہ جو قبر وہاں پر تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر دفن کیا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, جس دن قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا. اگر عالم برزخ ہے تو اکھیڑنے کیا معنی ہے صاحب؟ سوچیں آپ. وَحُصِّلَ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, قیامت آنے والی جس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور جو لوگ قبروں میں دفن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اٹھائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, گویا برزخ کا ایک حصہ قبر, برزخ میں جو حادثات پیش آنے والے ہیں اس کا ایک مرحلہ کیا ہے؟ قبر کا مرحلہ ہے, برزخ قبر نہیں. صحیح بخاری شریف کی اس حدیث پر بھی آپ غور کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے بارے میں جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی, آپ کو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے, اور لوگوں نے اسے ہلکا سمجھا, رات میں اس کا انتقال ہوا اور لے جا کر کے دفن کر دیا. آپ نے ایک دن دو دن دیکھا کہ وہ عورت مسجد میں نہیں آ رہی ہے, یا بعض روایات میں ہے کہ مرد تھا وہ مسجد میں نہیں. آپ نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن لوگوں نے اسے اس لائق نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دی جائے, لہذا خود ہی جنازے نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے دفن کر دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ دلونی علی قبرها وعلی قبرہ, مجھے بتاؤ کہاں پر ہے اس کی قبر. ذرا دیکھ, اگر قبر کوئی زمین میں جگہ نہیں ہے تو آپ کو اس کی قبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں کہتا ہوں ساتھیوں اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ رہا وہ یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, آپ تشریف لے گئے, قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعائیں. اس کے بعد صحیح ابن حبان میں صحیح سند سے مروی ہے, آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ان هذه القبور, ان قبروں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی, میری دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں روشن کر دیا. ان قبروں میں تاریکی چھائی ہوئی تھی, میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن کر دیا ہے. ساتھیوں یہ تو پہلی بات ہوئی. کیا پہلی بات یہ ہوئی کہ قبر اور برزخ کا کیا معنی ہے اور دونوں کا مفہوم شریعت میں کیا ہے. اسی کے اوپر اہل سنت والجماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوڑا. تابعین کے زمانے میں یہی عقیدہ لوگوں کا رہا, جیسا کتابیں پڑھتے جائیے تو آپ کو اندازہ لگے گا. تبا تابعین کے زمانے میں فلسفہ اور علم کلام ظاہر تھا, جسے آج کے زمانے میں آپ سائنس کہتے ہیں. تو اسلامی عقیدے کے اندر کچھ خلل پیدا شروع ہو گیا, مختلف اعتبار سے خلل پیدا ہوا کہ جو چیز فلسفہ کے عقل میں نہیں آئی اس کا انکار کرنا شروع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ غیبیات میں عقل کا بہت کم دخل, بلکہ دخل ہے ہی نہیں ہے کہیں لیجیے. تو اسی پر صحابہ کرام تابعین تھے, لیکن جب تابعین کے زمانے میں, تبا تابعین کے زمانے میں فلاسفہ کا وجود ہوا اور علم کلام ظاہر ہوا تو یہ چیز سامنے آنی شروع ہو گئی. اسی لیے لوگوں نے عرش کا انکار کرنا شروع کر دیا. یعنی عرش مانتے تھے لیکن ایک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہونے کا انکار کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کے آسمان پر ہونے کا انکار کرنا شروع کر دیا. معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک جماعت ایسی بھی پیدا ہو گئی کہ قبر کا بھی انکار اور قبر کے عذاب کا بھی انکار شروع کر دیا, اور یہ کہنے لگے کہ قبر میں عذاب کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم جب دیکھتے ہیں قبر کو کھود کر کے تو مردہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے, ہڈیاں
تک سڑ جاتی ہیں، عذاب کس کے اوپر ہونے والا ہے؟ اس وقت علماء نے اہل سنت والجماعت نے اپنے عقیدے کی کتابوں میں عذاب قبر کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اپنے عقیدے کتابوں میں عذاب، اسی لیے عقیدے کی جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں یہ بھی آپ کو ملے گا کہ ہم عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال اور قبر کے جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہونے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھے ہونے پر ہم ایمان لے آتے ہیں، یہ ان کی عقیدے کتابوں میں پائے جائے گا۔ حتیٰ کہ 4ویں صدی کے شروع اور 5ویں صدی کے آخر میں ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب ہی لکھی ہے اثبات عذاب القبر۔ وہ میرے ساتھ کتاب تھی، کہاں رہ گئی؟ امام بیہقی نے ایک کتاب لکھی اثبات عذاب القبر، قبر کے عذاب کے ثابت کرنے کا بیان، لیکن قبر سے مراد قبر لیا ہے عالم برزخ۔ اور آپ سے بتاؤں، یہ عالم برزخ اور قبر کے ایک ہونے کا فتنہ تاریخ میں آپ کو 14ویں صدی ہجری سے پہلے نہیں ملے گا۔ 14ویں صدی ہجری سے پہلے آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہندوستان اور پاکستان میں کراچی کے ایک صاحب کیپٹن مسعود یا کون صاحب ہے، وہ ظاہر ہوئے 1400 کچھ سے پہلے، اور انہوں نے یہ فتنہ پیدا کرنا شروع کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کی نیت میں کوئی خرابی تھی، نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس نتیجے پر جو پہنچے ہیں وہ غلط ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم قبر کے عذاب کا انکار تو نہیں کرتے، قبر کے عذاب کا انکار تو نہیں کرتے، البتہ ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ اس قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا۔ قبر کے عذاب سے مراد کیا ہے؟ عالم برزخ اور قبر میں کا عذاب جہاں کہیں حدیث اور قرآن میں بولا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ برزخ ہے، یہ زمینی قبر نہیں ہے۔ لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر جو کتاب لکھی ہے اس میں اس چیز کو ثابت کیا۔ اور اگر آپ لوگ اردو پڑھے ہوتے تو میں آپ کے سامنے صرف یہ ابواب جو ہیں، یعنی انہوں نے جو باب باندھا ہے اس سلسلے میں، بلکہ ان میں سے ایک باب امام بیہقی نے یہ بھی باندھا، باب اس بات کی دلیل کہ انسان کے جسم میں روح لوٹائی جاتی ہے اور مومن کو اس کا ثواب ملتا ہے قبر ہی کے اندر، اور کافروں کو وہاں پر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ 9 نمبر باب ہے، یہ باب امام بیہقی نے باندھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ عذاب قبر کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب جو ہوتا ہے یا قبر میں راحت جو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ روح تو اصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ میں اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے اس سے پہلے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے، دیکھیے، انسان کے موت اور زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ انسان جسم سے اور روح سے مرکب، اگر روح انسان کے جسم میں نہیں ہے تو وہ انسان نہیں کہلاتا ہے کہ نہیں؟ روح جب اکیلے تھی، اس لیے کہ روح ہمارے جسم سے بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے روح کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام پتلا بنایا گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روح پہلے پیدا اور صورت بعد میں بنائی گئی، لیکن جب تک روح ہے اسے انسان نہیں کہا گیا۔ انسان کب کہا گیا؟ جب روح جسم، تو انسان کے اندر جب روح آ جائے، روح اور جسم کا اتصال ہو جائے، یہی کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اور روح اور جسم کا انفصال ہو جائے تو یہی موت ہے۔ اسی کو غالب نے کہا ہے، اگرچہ شعر کی پوری تفصیل کے اوپر مجھے اعتراض ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا
ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان. زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم ایک ساتھ مل گئے یہ زندگی. روح اور جسم الگ الگ ہے کیا ہے؟ موت. یہ چیز انسان کو ہے. اگر یہ ساتھیوں اتصال، میری بات ذرا غور سے سنیں، اگر روح اور جسم کا یہ اتصال کامل طور پر تو وہ زندگی. اور روح اور انفصال، روح اور جسم کا انفصال کامل طور پر ہے تو یہی موت. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم سے روح کا تعلق کمزور پا جاتا ہے. انسان کے جسم سے روح کا تعلق اور انسان کے جسم کا روح سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے. ذرا غور کرو، انسان کے جسم سے روح کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان کی روح سے جسم کا تعلق، اس کو بھی قرآن اور حدیث میں موت کہا گیا ہے. جو ورقہ آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس میں جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ موت صرف دو ہی ہے قرآن حدیث میں، ذرا یہ ہماری بات آپ نے سمجھ لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی روح اور جسم کا مکمل انفصال کیا ہے؟ یہ موت. روح اور جسم کا مکمل اتصال یہ زندگی. لیکن موت کے وقت میں بھی اور زندگی میں بھی بسا اوقات انسان کے روح اور جسم کا تعلق کامل نہیں رہتا. کامل نہیں رہتا. مثال کے طور پر دنیا میں جو انسان، ہر انسان سوتا کہ نہیں سوتا؟ اس نیند کو قرآن اور حدیث میں موت کہا گیا ہے. اس نیند کو قرآن اور حدیث میں موت کہا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى. اللہ تعالیٰ رات میں تمہیں وفات دے دیتا ہے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ رات میں تمہیں وفات دیتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کر رہے ہو زندگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے جانتا. پھر یہ رات میں جو وفات آپ کو دی ہے آپ کی روح کو، تمہیں یبعثکم فیہ، دل میں بیدار کرتا تاکہ ایک متعینہ مدت جو ہے اسے تم پوری کرے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، روحوں کو وفات دیتا ہے. کب؟ حین موتها، جب انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو، یا اس روح کے موت کا، نفس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو. واللتی لم تمت، اور اگر کوئی ابھی مرا نہیں ہے تو فی منامہا، اسے نیند کی حالت میں موت دیتا ہے. اسے نیند کی حالت میں، تو نیند جو ہے اسے موتۃ صغریٰ، چھوٹی موت کہا گیا ہے. اسی لیے نیند کی حالت میں انسان نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. کہ سنتا دیکھتا ہے انسان جی؟ نیند کی حالت میں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کے وہ احساس باقی رہتے ہیں جو حالت بیداری. صحیح بخاری شریف ہے. آپ لوگ سوتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور جب بیدار ہوتے ہیں تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے نا، کہ دوسری کتاب صحیح بخاری شریف کی ہے اور حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. بخاری شریف سے برا ابن عازب کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو کیا فرماتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ تعالیٰ تیرا ہی نام لے کر کے میں مرنے جا رہا ہوں، یعنی جی و احیا، اور آپ ہی کا نام لے کر کے میں زندہ ہوں گا، یعنی جی بیدار ہوں. اور جب بیدار ہوتے تو کیا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جس نے نیند کے بعد ہمیں بیدار کیا، یعنی موت کے بعد ہمیں زندہ کیا، یعنی نیند کے بعد ہمیں بیدار کیا. ہے کہ نہیں؟ معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا
کہ انسان کی موت اس زندگی میں بھی آتی ہے، لیکن وہ چھوٹی موت. وہ کیا ہے؟ چھوٹی موت، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیند کہتے ہیں، اور روز آنا. تو یہاں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ صرف دو ہی موت ہے یا انسان روزانہ مر رہا کہ نہیں مر رہا؟ صبح شام ہے کہ نہیں؟ روزانہ مر رہا ہے. اور موت موت ہی کے معنی میں، موت موت ہی کے معنی میں، لیکن کامل موت نہیں، کامل موت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اتصال روح اور جسم کا کمزور پڑا تو اس کو بھی شریعت میں کیا کہا گیا؟ موت. اس کی ایک شکل کیا؟ نیند ہے، ایک شکل بے ہوش ہونا ہے. انسان کا قومے میں کوئی کہتا ہے کہ مردہ ہے کہ نہیں؟ لیکن مردے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی آرام اور تکلیف نہیں پہنچ رہی. انسان کو نیند میں آرام اور تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات انسان آپ کے بغل میں سو رہا ہے، اتنی پریشانی میں ہوتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. ابھی ساتھیوں کل کی بات بولنے، کل درس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے کہ آپ سے کچھ بات کریں، اپنے ایک پاکستانی بھائی. وہ کہے کہ میں جب بستر پر جاتا ہوں تو ابھی مکمل طور پر نیند نہیں آتی، تو ایسا لگتا ہے کوئی آدمی مجھے اس قدر دبوچ رہا ہے، اتنا زور سے، اور نیند ہی میں آدر کرسی پڑھتا ہوں تو اور زور سے مجھے دبوچتا، یہاں تک کہ بیدار ہونے کے بعد بھی میں جس میں تکلیف محسوس کرتا ہوں. ابھی ساتھیوں کل کی بات ہے، دور کی. یہ ایسی چیز کا ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے اپنی زندگی میں، بلکہ چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، آواز بھی دیتا ہے، لیکن بغل والے کو کوئی پتا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس آفاق میں ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم الحق، تاکہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے. لیکن اس کے سامنے جو حق چاہتا، جو حق ڈھونڈنا چاہتا، لیکن جو حق نہیں چاہتا، اس کے سامنے آپ لاکھ دلیلیں لا کر کے پیش کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے لوگوں نے، آپ منہ میں تھے، کیا مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لانے. مطالبہ کیا؟ مطالبہ نہیں ہے کہ نہیں؟ کیا یہ کہا کہ ہاں بھائی جادوگر کا اثر کہاں نہیں چلتا؟ جی آسمان پر نہیں چلتا. اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے حکم سے آپ نے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، تو کیا کہے گا کہ اب تو اتنا بڑا جادوگر ہو گیا کہ اس کا جادو آسمان میں چلنا چاہتا. جیسے وہ ایک پیر کے بارے میں ہم لوگ سنتے آئے ہیں نا کہ بہت بڑے بزرگ تھے، جنگلوں میں جا کر کے اپنی جو ہوتا ہے نا ورزش کرنا اور وہ عبادت کیا کرتے تھے اپنی، ہے نا، لیکن ان کی بیوی کبھی ان کے بزرگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ آج میں اپنی بزرگی منوا کر کے چھوڑوں گا. وہ کیسے بھائی؟ گئے جہاں پر اپنی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اپنا وہ جو کچھ ورد وغیرہ پڑھا کرتے تھے، ورد وغیرہ پڑھے اور اڑنا شروع کر دیا. اڑتے 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 اپنے گھر کے اوپر آئے اور ایسے واپس چلے گئے. ان کی بیوی نے دیکھا، کہا کہ ہاں یہ دیکھو بزرگ ہے جن کی یہ کرامت ہے، اور ہمارے میاں تو ایسے ہی الٹی سیدھی ہانستے رہتے، کبھی ایسا کر کے دکھائے تو مانو کہ وہ بزرگ ہیں. تو چنانچہ جب شام کو آتے ہیں تو بھی دروازہ ہی کہیں کہ ان کے اوپر پھٹ پڑی کہ تم کیسے بزرگ ہو، کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ بزرگ تو ہے جسے آج ہم نے ایسے دیکھا. تو کہا کہ اچھا مان گئی نا کہ میں بزرگ ہوں، میں ہی تو تھا وہ اڑ رہا تھا. کہا اچھا تم ہی ہو، تبھی تو تھوڑا سا ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے پھر. تو جو کسی بات کو نہ ماننا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق. ہم اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں آفاق میں اس میں ظاہر کر کے دکھائیں گے، حتی یتبین لہم الحق، کہ حق ان کے سامنے. تو یہ نیند موت کی یہ جو ادنا سی شکل ہے، اس خواب میں انسان کے اوپر جو آرام اور جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے،